میں نوکری کے سلسلے میں ترکی گیا تھا۔ میں پٹھان تھا، اس لیے میرا رنگ روپ بھی سرخ سفید تھا۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی تھا، البتہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ ترکی میں چھوٹی موٹی نوکری مل جائے۔ وہاں پر میرے چند دوست پہلے سے ہی نوکریاں کرتے تھے، کوئی پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا، کوئی کسی بنگلے کا ڈرائیور تھا۔ میں بھی انہی کے کہنے پر ترکی آیا تھا۔ میرے دوستوں نے کئی جگہ پر میری نوکری کے لیے بات کی، لیکن کہیں بھی میری نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں اپنے ایک اس دوست کے ساتھ پیٹرول پمپ پر کھڑا ہو جاتا جو کہ پیٹرول پمپ پر نوکری کرتا تھا۔ میں اس کی مدد کروا دیتا۔ کوشش میری یہی تھی کہ مجھے بھی کسی پیٹرول پمپ پر ہی نوکری مل جائے، کیونکہ اس کی تنخواہ اچھی تھی۔ ویسے تو مجھ میں کوئی خاص خوبی نہ تھی، لیکن اگر تھی تو وہ یہ تھی کہ میں بے حد حسین مرد تھا، پٹھان تھا، میری آنکھیں بھی بادامی رنگ کی تھیں۔ پہلی نظر میں جو لڑکی مجھے دیکھتی وہ مجھے بھی ترکی کا کوئی نوجوان ہی سمجھتی تھی۔ میں مردانہ وجاہت میں بہت سے مردوں کو مات دیتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی چیز میرے لیے آگے جا کر ایک بہت بڑا عذاب بن جائے گی۔ ایک بار اس پیٹرول پمپ پر میں ایک گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا تھا، جب ایک اور گاڑی پیچھے سے آ کر رکی۔ وہ نوجوان سی لڑکی بار بار ہارن بجائے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی خاتون نے اسے منع بھی کیا، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، جا کر اس لڑکی کو بولو کہ اپنا ہارن بند کرے، جب تک اس کی باری نہیں آئے گی میں اس کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈال سکتا۔ میرے دوست کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے چلتا ہوا اس لڑکی کے فرنٹ ڈور کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، محترمہ، جب آپ کی باری آئے گی تب ہی آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا، یوں ہارن دے کر سب کو پریشان نہ کریں۔ وہ 19-20 سال کی لڑکی تھی۔ کہنے لگی، میں انتظار نہیں کر سکتی، سب گاڑیوں کو پیچھے کرو اور سب سے پہلے میری گاڑی میں پیٹرول ڈالو۔ میں اس کی اس بات پر بس اسے حیرت سے ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، نمرا، یہ کیا بچپنا ہے، کیوں پریشان کر رہی ہو سب کو؟ لیکن وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سے ضد کر رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، سب سے پہلے میری ہی گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا، مجھے یہاں پر انتظار نہیں کرنا۔ وہ خاتون اپنی بیٹی سے شاید تنگ آ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، ایسا کرو، تم ہم سے زیادہ پیسے لے لو، لیکن پہلے ہماری گاڑی میں پیٹرول ڈال دو۔ اتنی دیر میں میرا دوست وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ لڑکی ہارن روک نہیں رہی تھی۔ یہی بات اس خاتون نے میرے دوست سے بھی کہی۔ اس نے ساری گاڑیوں کو چھوڑ کر پہلے اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا۔ اس عورت نے واقعی اسے پیسے زیادہ دیے تھے۔ میرے دوست نے بڑا خوش ہو کر وہ پیسے جیب میں ڈالے۔ کہنے لگا، یہ لڑکی نیم پاگل ہے اور اس کی ماں بہت امیر عورت ہے، اپنی ایک اکلوتی بیٹی کی وہ ہر بات مانتی ہے۔ اس کی یہ بیٹی جو کہتی ہے یہ لازمی پورا کرتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں پیسے اڑا دیتی ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ قسمت بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ اس عورت کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، لیکن ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی نیم پاگل۔ وہ لڑکی روز آتی، پیٹرول پمپ پر یہی تماشا کرتی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگتا تھا۔ پھر میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ جب بھی آتی ہے مسلسل مجھے ہی دیکھتی رہتی ہے۔ ایک بار وہ آئی تو اس نے کوئی بھی شور نہیں مچایا، نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس کی گاڑی میں سب سے پہلے پیٹرول ڈالا جائے، مگر چپ چاپ خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرتی رہی۔ لیکن جب تک اس کی باری نہیں آئی وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ 2-4 بار میری نظر بھی اس پر اٹھی۔ جب میں نے اسے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو میں نے نظر بدل لی۔ مجھے وہ لڑکی پہلی نظر سے ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ بڑی بدتمیز، بدلحاظ تھی اور پھر نیم پاگل بھی تھی۔ جیسے ہی میرا دوست اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے لگا تو کہنے لگی، تم نہیں، اس لڑکے کو بولو وہ ڈالے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ پیٹرول پمپ پر ملازمت نہیں کرتا، بس میرا دوست ہے، میرے ساتھ آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، میری گاڑی میں پیٹرول وہی ڈالے گا۔ یہ سن کر میرے دوست نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ میں سامنے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دو۔ اکثر وہ مجھ سے کہہ دیتا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا۔ اس لڑکی نے مجھے پیسے بہت زیادہ دیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
اور باقی کے پیسے اسے واپس دینے چاہے۔ کہنے لگی رکھ لو۔ میں نے کہا میں کیوں رکھ لوں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی تم مجھے اچھے لگتے ہو اس لیے دے رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ چند دن وہ ایسا ہی کرتی رہی۔ جب بھی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے آتی تو میرے دوست سے یہی کہتی کہ وہ مجھ سے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائے گی اور جاتے ہوئے پیسے بھی زیادہ دے جاتی۔ میں اسے منع کرتا رہ جاتا لیکن وہ پیسے پکڑاتی اور گاڑی آگے بڑھا کر لے جاتی۔ میرا دوست کہتا تھا کہ اگر تمہیں مفت میں پیسے مل رہے ہیں تو کیوں انکار کر رہے ہو؟ میں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی اور خوشی سے دے رہی ہے تو مجھے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن وہ پیٹرول پمپ پر آئی تو اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ اس کی والدہ گاڑی سے اتر کر میرے پاس آ گئیں۔ میں فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی تم کہیں پر نوکری کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو تم میرے گھر پر نوکری کر لو۔ مجھ سے کہنے لگی کیا تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں، اور نہ ہی میرے پاس لائسنس ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی ہی نوکری مل جائے جیسی میری دوست کر رہا ہے، کسی اسٹور میں ملازمت مل جاتی یا پھر کسی پیٹرول پمپ پہ۔ وہ عورت کہنے لگی میں تمہیں ڈرائیونگ بھی سکھا دوں گی اور لائسنس بھی لے دوں گی، تم میرے ساتھ چلو اور تمہاری رہائش کا بھی انتظام میں اپنے گھر پر کر لوں گی۔ میں اس کی اتنی بڑی مہربانی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دوست یہ سن کر کہنے لگا کہ تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے، فوراً سے پہلے یہ نوکری کر لو۔ یہ عورت بہت امیر ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری تنخواہ بھی بہت اچھی لگ جائے گی۔ میں بھی بہت خوش ہو گیا اور اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس عورت کے محل نما گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے مجھے کوارٹر کے بجائے اپنے گھر کا ایک لگژری کمرہ رہائش کے لیے دے دیا۔ پھر اس نے مجھے ڈرائیونگ بھی سکھائی۔ تب تک میں کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا۔ جب مجھے گاڑی چلانی آ گئی تو اس نے اپنی بیٹی کے ڈرائیور کے طور پر مجھے رکھ لیا۔ وہ لڑکی اب جب بھی کہیں آتی جاتی تو میرے ساتھ جاتی تھی اور ہمیشہ میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں جتنا اس لڑکی سے کتراتا تھا وہ اتنا میرے قریب آنے سے پہلے سوچتی تک نہیں تھی۔ ایک بار اس نے دوران ڈرائیونگ میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں بری طرح سے بدحواس سا ہو گیا۔ کہنے لگی تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے ہاتھ بھی۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب میں نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا خبردار جو دوبارہ تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی، شرم نہیں آتی تمہیں غیر مرد کی تعریف یوں بے باکی سے کرتے ہوئے؟ میں ملازم ہوں تمہارا، کوئی اور نہیں، سمجھی؟ اٹھو یہاں سے اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ مجھے اس لڑکی کی اس حرکت پر اتنا غصہ تھا کہ جی چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ کیسی بے شرم لڑکی تھی۔ ہمارے پٹھانوں میں عورت کو اپنی غیرت سمجھا جاتا ہے اور عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو شادی سے پہلے لڑکوں سے بھی شادی کی اجازت نہیں لی جاتی، بس بڑے بزرگ انہیں حکم سناتے ہیں اور لڑکے لڑکیاں اپنے بزرگوں کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی عورت شرم و حیا میں اچھی لگتی ہے۔ میرے غصے سے بھرے لہجے پر وہ لڑکی غصے سے گاڑی سے باہر نکلی، زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس وقت ہم مین روڈ پر تھے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے مین روڈ پر بھاگنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ ویسے بھی نیم پاگل تھی۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر وہ کہیں گم ہو گئی تو میڈم تو مجھے نہیں چھوڑیں گی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے فوراً سے گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کی اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں اسے پکار بھی رہا تھا، نمرا نمرا یہ کہہ کر اسے بلا رہا تھا، لیکن وہ تو یوں تھی جیسے میری بات سن ہی نہ رہی ہو۔ مجبوراً مجھے اس کے پیچھے بھاگنا پڑا کیونکہ میرے تیز قدم اس کی رفتار تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ کیا حماقت ہے، چلو گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھے ڈانٹنے والے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج تک مجھے میری ماں نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، چلو واپس۔ میں بڑے ضبط سے گزر رہا تھا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دوں۔
پورے آدھے گھنٹے سے وہ مجھے اپنے پیچھے بھگا رہی تھی اور اب تو گاڑی بھی کافی دور رہ گئی تھی۔ کہنے لگی آئی ایم سوری سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی کے ابھی یہاں پر گھٹنوں کے بل بیٹھو، کان پکڑو اور کہو کہ مجھے معاف کر دو نمرا۔ اس کی بات نے مجھے ششدر سا کر دیا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہ پبلک پلیس تھی، لوگوں کا بہت رش تھا۔ میں نے دائیں بائیں نظریں گھمائی تو بہت سارے لوگ آ جا رہے تھے۔ سامنے فوڈ اسٹریٹ تھی۔ وہ کہنے لگی تم نے یہاں پر ابھی کے ابھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معذرت نہیں کی تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہاں شور شرابہ مچا دوں گی، تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گی، ابھی کے ابھی پولیس آ جائے گی اور تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ یہ سن کر میں بھی کچھ گھبرا گیا تھا۔ میں اس ملک میں بالکل انجان تھا، اس لیے مجبوراً میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھ جوڑ کر اس خپتی لڑکی سے معافی مانگی۔ وہاں کھڑے نوجوان مجھے دیکھ کر تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگے۔ میں سب کی نظروں میں ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ میرے غصے کا اس وقت یہ عالم تھا کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں اس لڑکی کا کر دیتا۔ اس نے میرا تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اترائی ہوئی کہنے لگی ہاں اب چلو میرے ساتھ، اور آئندہ میرے ساتھ اس لب و لہجے میں بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اسے نہ جانے کیوں برداشت کر رہا تھا۔ ہم پٹھانوں میں غصہ زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن میری بے بسی یہ تھی کہ میں ایک ملازم تھا۔ کچھ دن بعد ہی میری والدہ کا فون آیا۔ کہنے لگی کہ بہن کی شادی کے دن مقرر کر دیے ہیں، کوشش کر کے جلد از جلد پیسے بھجوا دو تاکہ اس کی شادی کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ابھی مجھے پہلے مہینے کی تنخواہ تک نہیں ملی تھی۔ میں نے والدہ سے حامی بھر لی۔ اس لڑکی کے برعکس اس کی والدہ کافی سمجھدار سی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ پیسے ان سے ادھار لے لیتا ہوں، بہن کی شادی عزت سے ہو جائے گی، پھر مجھے تو نوکری کرنی ہی تھی، میں آہستہ آہستہ قرضہ اتار دوں گا۔ یہ بات جب میں نے اپنی مالکن سے کہی تو اس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، مجھے پیسے بھی دے دیے۔ میرے ایک دفعہ کہنے پر ہی مالکن نے مجھے نوٹوں کی گڈی پکڑا دی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن اتنے زیادہ پیسے مجھے ایک دفعہ ہی مانگنے پر دے دیں گی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے منتیں اور ترلے کرنے پڑیں گے، مگر اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ مالکن سے میں نے وعدہ کیا کہ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے یہ قرضہ اتار دوں گا۔ وہ پیسے میں نے پاکستان بھجوا دیے۔ میری بہن کی شادی ان پیسوں سے اچھے سے ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میری نظر میں مالکن کی عزت مزید بڑھ چکی تھی۔ البتہ اس کی بیٹی کو دیکھ کر دل کرتا تھا کہ اسے کچا چبا جاؤں۔ عجیب قسم کی لڑکی تھی۔ اگر میرے گھر والے اس بے باک اور عجیب و غریب لڑکی کو دیکھ لیتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ وہ رات کا وقت تھا جب میں نے کھانا کھایا۔ آج سارا دن بیٹھے رہنے کی وجہ سے مجھے کمر میں درد شروع ہو چکا تھا، اس لیے میں کھانا کھا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ سو سکوں۔ ابھی مجھے بستر پر لیٹے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے جب دھڑکے سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نیند میں تھا، بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، مگر جو منظر دکھائی دیا میرا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ سامنے نمرا کھڑی تھی۔ اس کا یوں میرے کمرے میں آنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں غصے سے اٹھ بیٹھا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے؟ بھلے میں تمہارا ملازم ہوں، مگر کیا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں بغیر دستک کے نہیں آتے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئی۔ ایک بیزار سی نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد اس نے اپنا پاؤں اٹھا کر میرے بیڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگی یہ گھر میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، یہاں تک کہ تم بھی میری خاطر اس گھر میں آئے ہو۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ سکتی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ابھی بتاؤ۔ اس کا اس قدر بے دھڑک لہجہ دیکھ کر تو میں کچھ پل کو لاجواب ہو چکا تھا۔ کہنے لگی اٹھو، مجھے آئس کریم پارلر جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ اس کی بات سنی تو میں نے بے ساختہ گھڑی کی جانب دیکھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، تم کسی اور ڈرائیور کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، مگر وہ وہیں پر کھڑی ضد کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ تم ابھی کے ابھی مجھے لے کر جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ میں اسے منع کرنے لگا تو وہ وہیں بستر پر جوتوں سمیت چڑھی
اور میرے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی جب تک تم نہیں چلو گے میں یہیں پر بیٹھی شور مچاتی رہوں گی، ساری رات تمہیں سونے نہیں دوں گی۔ میں تو بھونچکا کر بستر سے اٹھا تھا، یہ کیسی پاگل لڑکی تھی؟ میرا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ مجبوراً غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسے لے کر باہر چلا گیا۔ سارا راستہ وہ میرا سر کھاتی رہی۔ آئس کریم پارلر میں پہنچ کر میں نے اسے آئس کریم کھلائی اور خود گاڑی کے پاس ہی کھڑا رہا۔ جب مجھے یوں کھڑا دیکھ کر وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنی آئس کریم مجھے پکڑا دی۔ کہنے لگی یہ تم کھاؤ، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اس کی جھوٹی آئس کریم کو دیکھا تو میرے ماتھے پر بل آئے۔ میں نے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کھا چکی ہو تو پھینک دو، میں کسی غیر لڑکی کی جھوٹی چیز نہیں کھاتا۔ مگر اس بات پر بھی وہ بضد تھی۔ اگلے ہی پل اس نے آئس کریم کا کپ اٹھایا اور میرے منہ پر لگا دیا۔ ساری آئس کریم میرے چہرے پر لگ چکی تھی۔ کہنے لگی اگلی دفعہ جب میں کچھ دوں تو انکار مت کرنا۔ غصے کے مارے میں نے کار کے بونٹ پر مکہ مارا تھا۔ جی چاہا کہ میں اس لڑکی کو یہیں پر دبوچ کر مار ڈالوں۔ اس قدر غصہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں نے اپنا چہرہ صاف کیا، میری آنکھوں سے پانی تک نکل آیا تھا۔ میری حالت شاید وہ بھانپ چکی تھی، اسی لیے واپسی پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر میں اس بات سے انجان تھا کہ اگلی صبح مجھ پر کیا بم گرنے والا ہے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں سو ہی رہا تھا جب مجھے مالکن کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھیں۔ میں جب مالکن کے پاس گیا تو کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی نمرا سے شادی کر لو، وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ مالکن کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ میں کتنی ہی دیر یک ٹک بے یقینی سے مالکن کو دیکھتا رہا اور پھر بولا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نوکر ہوں، بھلا میں کیسے آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ مگر تب ہی دروازے کے باہر کھڑی نمرا بھاگتی ہوئی اندر آئی، اپنی ماں کو گلے لگا کر کہنے لگی بس کہہ دیا، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف تم سے۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو اور بس تم میرے ہو۔ نمرا کی بات پر اس کی ماں اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی تم فکر مت کرو بیٹا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بات نہ مانوں؟ اتنا کہہ کر اس نے نمرا کو وہاں سے بھیج دیا۔ اگر میں مالکن کے منہ پر کہہ دیتا کہ میں ان کی اس پاگل بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو میرے لیے اور مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ مالکن مجھ سے پیسے واپس مانگ سکتی تھیں۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ہمارے ہاں برادری سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، مگر مالکن کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میں نہیں جانتی، تم میری بیٹی کی پسند ہو، تم ہی اس سے شادی کرو گے، مگر ایک شرط پر۔ میں تجسس سے مالکن کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگی تمہیں میری بیٹی سے محبت سے پیش آنا ہوگا، اور خبردار جو اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھا، جب وہ ٹھیک ہو گئی تو تمہیں اسے طلاق دینا ہوگی۔ میں نے مالکن کی یہ بات سنی تو اندر ہی اندر کلس کے رہ گیا۔ نہ جانے یہ پاگل ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں، میں تب تک سولی پر لٹکا رہوں گا۔ بہرحال میری مجبوری تھی، میں نے گھر والوں کو نہ بتایا اور یوں وہیں پر نمرا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شاید ہی مجھے دنیا میں کسی سے اس قدر نفرت ہو جتنی مجھے نمرا سے ہوئی تھی، مگر ستم ظریفی تو یہ تھی کہ یہی میری بیوی بن چکی تھی اور دلہن بنی گھونگھٹ اوڑھے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں انتہائی حقارت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مجھے گھٹن سی ہونے لگی تھی، کاش میں یہاں آتا ہی نہ۔ خیر مجھے رسم تو نبھانی تھی، میں نے وہ گھونگھٹ اٹھایا، منہ دکھائی میں لیا گیا اس کے لیے جو تحفہ تھا جو اسی کی ماں نے لے کر دیا تھا، وہ اسے تھما دیا۔ مگر اگلے ہی پل وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اپنی دلہن سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ مجھے پیار سے یہ تحفہ پہناؤ۔ مجھے مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی، مگر میں نے اسے اسی وقت بتا دیا تھا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں کبھی بھی تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے الفاظ سخت تھے مگر میں مجبور تھا، میں کسی بھی طرح اسے امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ میں اس سے جتنا نرمی سے بات کرنا چاہتا تھا تو وہ تو بگڑ جایا کرتی تھی،
عجیب و غریب ضدیں اور بلا وجہ کا تنگ کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، آج کا سارا دن ہم باہر گھومے پھریں گے، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ گھر میں ماں میری شادی کی بات میری خالہ زاد سے کرنا چاہ رہی تھی، میں تو پھنس چکا تھا۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ وہ سجی سنوری تیار کھڑی تھی، کہنے لگی، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں خوبصورت ہوں نا؟ تو میں نے اگلے ہی پل اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ اپنی بے عزتی سن کر ایک پل کو اس کا چہرہ اترا تھا، اگلے ہی پل اس نے جو کیا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے میرے سارے کپڑے نکالے، یہاں تک کہ میرا پاسپورٹ بھی، اور پھر کمرے میں رکھی میری تمام چیزوں کو آگ لگا دی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب میری بس ہو چکی تھی۔ میں نے غصے میں نمرا کو گلے سے دبوچ لیا، دیوار کے ساتھ جا لگایا، اور پھر اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اسے مارنے لگا تھا کہ مجھے وہ پیسے یاد آ گئے جو میں نے قرض لے رکھے تھے۔ میرا غصہ دیکھ کر تو نمرا کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ وہ خود کو مجھ سے چھڑوا کر اپنی ماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس روز مجھے مالکن کی ڈانٹ الگ سے پڑی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مالکن کے سامنے تو میں پھر اس کا لحاظ کر جایا کرتا تھا، مگر بند کمرے میں اس سے انتہائی طنزیہ الفاظ سے مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس رات میں گھر نہیں گیا تھا۔ ساری رات تقریباً 3 بجے تک میں گھر سے باہر ہی رہا۔ جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو میں واپس گھر چلا آیا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے جس کے رونے کی آواز آ رہی تھی مجھے حیرت ہوئی تھی۔ سب کو رلانے والی نمرا بھلا خود رو رہی تھی، میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اس کے قریب گیا، سوال کرنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، نہ تم نہ کوئی اور۔ سب کو محبت صرف اور صرف میری دولت سے ہے، میرے پیسوں سے ہے۔ تم بھی میرے ساتھ صرف اس لیے ہو کیونکہ تمہیں میری ماں کی دولت سے محبت ہے۔ سبھی دھوکہ دینے کے لیے میری زندگی میں آئے ہیں، تم بھی اور وہ بھی۔ میں پہلی مرتبہ نمرا کو اس قدر حساس دیکھ رہا تھا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آج تو میں کسی اور ہی نمرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اندر ہی اندر بکھرنے سے لگا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، اس قدر کیوں رو رہی ہو، مجھے بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آج سے 2 سال پہلے میری کئی دوستیں تھیں اور ایک بوائے فرینڈ تھا جس سے میں بے حد محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں جن پر میں جان نچھاور کرتی تھی، میں سمجھتی تھی وہ میرے اخلاق اور میری سیرت کی وجہ سے میرے ساتھ ہیں، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں جیسے کہ میں۔ وہ سبھی غریب اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، مگر میرے لیے دولت کبھی بھی اہم نہیں رہی تھی۔ مگر ایک روز جب میں اچانک اپنی سہیلیوں کے پاس گئی اور ان کے الفاظ سنے تو میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ وہ لوگ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھیں، بلکہ میری دولت کی وجہ سے میرے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ وہاں بیٹھے میری خوب بدخوئی کر رہی تھیں، جبکہ وہیں میرا بوائے فرینڈ بھی مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے اس پر رحم سا آیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیا۔ شاید میں بھی اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت رویہ رکھنے لگا تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں میں بھی غلط تھا۔ اگلی صبح ہماری زندگی کی سب سے حسین صبح تھی۔ میں نے نمرا کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھا جیسا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ میری نرمی اور محبت دیکھ کر نمرا کو حیرت ہوئی تھی، مگر میری محبت اور میرا رویہ دیکھ کر وہ بالکل ٹھیک ہونے لگی۔ وہ مجھے سمجھنے لگی تھی۔ میں جو کہتا میری ہر بات پر سر جھکا دیتی۔ میرے دل میں بھی نمرا کے لیے محبت بڑھ چکی تھی۔
جب نمرا کی والدہ نے اس میں اتنا فرق دیکھا تو کہنے لگی کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہو چکی ہے، اب شرط کے مطابق تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، میں کبھی بھی اس کی شادی کسی غریب ایرے غیرے لڑکے سے نہیں کروں گی، بلکہ اپنی کلاس کے کسی لڑکے سے کروں گی۔ مگر میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں کہنے لگا ہرگز نہیں، نمرا میری بیوی ہے اور ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ نمرا نے بھی اپنی ماں کو یہی کہا۔ نمرا کی ماں انتہائی غصے میں آ گئی، اسے دھمکیاں دینے لگی، یہاں تک کہ جائیداد سے آگ تک کر دیا۔ مگر نمرا نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میں اسے لے کر پاکستان چلا آیا۔ پہلے تو میرے گھر والے تھوڑا برہم ہوئے تھے، مگر جب نمرا کو دیکھا تو معاف کر دیا، اور یوں وہ میرے ساتھ ایک عام سے گھر کی مڈل کلاس لڑکی بن کر پرسکون زندگی گزارنے لگی۔